آج ہم سر سید کے مضمون اپنی مدد آپ کے ذریعے سر سید کی فکر اور سر سید کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے سر سید جو ہیں ان کے اس مضمون کا انتخاب ہم نے کیوں کیا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سر سید جو ہیں ان کا یہ مضمون بہت مقبول ہے، بہت مشہور ہے، اور اس مضمون کے ذریعے سر سید کی فکر اور ان کی شخصیت پر بہت واضح روشنی پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر سید نے ان کا جو یہ مضمون ہے وہ ہمارے بی اے فرسٹ ایئر کے نصاب میں شامل ہے۔ بی اے فرسٹ ایئر کے جو طالب علم ہیں وہ بھی اس مضمون کو اس لیکچر کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو سر سید کا جو یہ مضمون ہے اپنی مدد آپ، یہ ان کا بہت مشہور، بہت مقبول مضمون ہے۔ اس مضمون کی ابتدا کے اندر ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اور اس چھوٹے سے جملے کے اندر انسانوں کی، قوموں کی اور نسلوں کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے، ان کا تجربہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ کیوں کہتے ہیں وہ ایسا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان وہی ترقی کر سکتا ہے جو اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، یعنی خود اپنے لیے کام کر لیتا ہے، جو خود اپنی مدد کر لیتا ہے، جو کسی دوسرے کی جانب نہیں دیکھتا، جو کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں رہتا، جو کسی دوسرے کی غلامی کو پسند نہیں کرتا، جس کے اندر یہ خود اعتمادی ہو کہ میں میرا کام خود کر سکتا ہوں، میں میرا کام کر سکتا ہوں، مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں اپنی مشکل کو حل کر سکتا ہوں، تو وہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ مان لیجئے کہ ایک قصبہ ہے یا کوئی گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر اسکول نہیں ہے، لیکن پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں، تو کیسے حاصل کریں گے بغیر اسکول کے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کے یہاں اسکول قائم کرے، گورنمنٹ ان کے یہاں کوئی ادارہ کھول دے یا کوئی مدرسہ کھول دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کے اندر جہالت کا اندھیرا دور نہیں ہوتا، لیکن انہی میں سے کچھ وقت بعد ایک انسان اپنے آپ یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ہم سب اکٹھا ہو کر کے، ہم سب چندہ اکٹھا کر کے یہ کوشش کریں کہ ہم اسکول خود سے کھول لیں، خود سے اسکول بنا لیں۔ تو وہ سب اکٹھا کرتے ہیں چندہ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو پیسے کو اکٹھا کر کے وہ 2 کمروں کی ایک عمارت تعمیر کرتے ہیں، اور ٹیچر کے لیے وہ اپنے آس پاس کے شہروں سے، آس پاس کے قصبوں سے تعلیم یافتہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر ان کو اپنے اسکول کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے انہیں بلا کر لاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک اسکول تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مثال سر سید نے اپنے مضمون میں نہیں دی ہے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال بتا رہی ہوں کہ اس طرح انسان اگر اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی حاصل کرتے ہیں۔ سر سید تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی مدد آپ کرنا چاہیے، اور جن قوموں کے اندر اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے انہیں ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے اپنے مضمون کے اندر کہ جس قوم کی انسانوں کے اندر شخصی خوبیاں پیدا ہو جائیں، عمل کرنے کی، ایمانداری کی شخصی خوبی پیدا ہو جائے، عمل کی شخصی خوبی پیدا ہو جائے، یا پھر ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کی جو شخصی خوبی پیدا ہو جائے، تو اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر کسی بھی قوم کے انسانوں کے اندر برائیاں پیدا ہو جائیں، شخصی برائیاں کون سی؟ بے عملی کی برائی پیدا ہو جائے، بے ایمانی کی برائی پیدا ہو جائے، یا پھر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے خود غرضی پیدا ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اس قوم کو تنزل سے، اس قوم کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس طرح بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے سر سید ہم پر یہ واضح کرتے ہیں کہ ہمیں ہر انسان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرے، اپنی مدد کرے، اور ایک دوسرے سے ہمدردی رکھے، عمل کرے، محنت کرے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی،
کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ بات سر سید بھی کہتے ہیں۔ سر سید کہتے ہیں عمل کرو، محنت کرو، اپنی مدد خود کرو، تبھی آگے بڑھ سکو گے، تبھی اوپر اٹھ سکو گے۔ کیوں کہتے ہیں سر سید؟ دیکھو سر سید کا جو دور تھا، سر سید کا جو زمانہ تھا، ہمیں اس بات کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے، تبھی ہم ان کے مضامین کو، ان کی فکر کو، ان کی شخصیت کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ سر سید نے جو بھی بات کہی ہے وہ اپنے عہد کے تناظر میں کہی ہے۔ ان کے عہد کے اندر جو ان کی قوم کا، جو ان کی سوسائٹی کا جو حال تھا، وہ اس کے مد نظر انہوں نے اپنے مضامین لکھے، اپنے قوم کو، اپنی نئی نسل کو سمجھانے کی کوشش کی، نئی نسل کی تربیت کی کوشش کی، اس کی ذہنی تربیت کی کوشش کی، اور یہ تمام مضامین کے اندر، ان کی تمام تصانیف کے اندر ہمیں یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہ جو مضمون ہے اپنی مدد آپ، اس کے اندر بھی انہوں نے واضح طور پر یہ سمجھایا ہے کہ کس طرح اپنی مدد آپ کرنے والی قومیں جو ہیں وہ بلندی کی طرف جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آج کی جو ترقی ہے، موجودہ جو ترقی ہے، وہ کسی ایک انسان کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بہت سارے انسانوں کی، بہت سارے لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ کا کام کرنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں جنہوں نے نئی نئی ایجادیں کی ہیں، چاہے وہ فلاسفر ہوں، تھنکرز ہوں جنہوں نے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی، جن کی فکر نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے محنت کی، تب جا کر کے ہم جنگل کی زندگی سے موجودہ ترقی یافتہ دور کے اندر آئے ہیں۔ لیکن ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم صبر سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھیں، بلکہ ہم کیا کریں؟ ہم اس جو ترقی حاصل ہوئی ہے ہمیں اس کے اندر اور اضافہ کریں، اس میں مزید اضافہ کریں، اور ہم ایک بہتر زندگی کو آنے والی نسلوں کو سونپ جائیں۔ تو یہ بات ہم کس سے حاصل ہوگی؟ یہ محنت سے حاصل ہوگی، یہ عمل سے حاصل ہوگی۔ یہی بات سر سید کہتے ہیں۔ دیکھو سر سید جس وقت پیدا ہوئے تھے، سر سید کب پیدا ہوئے تھے یہ تو معلوم ہے نا آپ کو، کہ 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو سر سید پیدا ہوئے تھے۔ تو سر سید جو تھے ان کی تعلیم بھی حالانکہ جو اس وقت کے رواج کے مطابق ہوئی تھی، لیکن کیا ہے ان کی تعلیم، ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ ان کی والدہ نے کی تھی۔ ان کی والدہ بہت تعلیم یافتہ اور بہت قابل خاتون تھی۔ ان کے زیر سایہ سر سید کی تربیت ہوئی تھی۔ سر سید کے جو بزرگ تھے ان کو شاہان مغلیہ کے اندر، ان کے دربار میں، شاہان مغلیہ کے دربار کے اندر اچھا رسوخ حاصل تھا۔ تو سر سید جو تھے انہوں نے صرف اپنی قابلیت کی وجہ سے 22 سال کی عمر کے اندر ہی وہ دہلی کے سرشتہ دار مقرر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قابلیت کی وجہ سے وہ دہلی کے صدر امین بھی رہے، اور مختلف جو سرکاری عہدے تھے ان پر رہے ہیں وہ، لیکن جب غدر ہوا ہے تو وہ بجنور کے اندر تھے۔ تو بجنور کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ غدر کا جو آنکھوں دیکھا حال تھا وہ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ سرکشی بجنور کے اندر لکھا۔ لیکن سر سید نے یہ دیکھا کہ ان کی جو قوم ہے اس کی بہت مطلب خراب حالت ہے، وہ بہت ذلت اور پستی کے گڑھے میں گری ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ چونکہ مسلمان جو تھے وہ حکومت کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور انگریز جو تھے وہ اسی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر بغاوت کی ساری ذمہ داری ڈال کر کے مسلمانوں پر انہوں نے ہر طرح کا ظلم کیا، ایسے ظلم کی رونگٹے کھڑے کر دینے والے کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جو بنی بنائی ساکھ تھی وہ ساری ختم ہو گئی، پل کے پل میں ساری عزت ختم ہو گئی ان کی۔ انہیں بے جرم، مطلب کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا تھا، پھر بھی ان کو سر عام سڑکوں پر پھانسی دی جاتی تھی، ان کے گھر تباہ کیے گئے، ان کو ہر طریقے سے ان کو بے عزت اور ذلیل کیا گیا۔ تو سر سید جو تھے وہ حساس دل تھے، وہ بہت محنتی اور جدوجہد کرنے والے انسان تھے۔ تو انہوں نے یہ بات جو تھی وہ انہیں یہ برداشت سے باہر ہوئی، انہیں یہ برداشت نہیں تھا کہ وہ قوم کو تباہی کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں۔ اس زمانے میں دیکھو راجہ رام موہن رائے بھی سماج کی اصلاح کی کوشش کر رہے تھے، تو سر سید بھی اسی دور کے مسلح ہیں۔ سر سید نے بھی اسی دور کے اندر اپنی قوم کو، اپنے سماج کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے اپنی قوم کی جو حالت دیکھی، کیونکہ انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کو اس وجہ سے دشمن مانتے تھے کیونکہ مسلمان حکومت کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے حکومت چھینی ہے تو بغاوت بھی انہوں نے کی ہے، اس لیے وہ بغاوت کا سارا الزام مسلمانوں پر ڈال کر کے انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کے اوپر
ہر طرح کے ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ تو سر سید نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کسی کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری کوئی مدد کرنے کے لیے آئے گا، بلکہ خود ہی اپنے آپ جتنی ان کی کام کرنے کی صلاحیت تھی، جتنا ان کے قلم میں طاقت تھی، وہ اپنی پوری زندگی انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے وقف کر دی، اور اسے جو زوال کی طرف مائل تھی قوم، اس کو اوپر اٹھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے وہ انہوں نے اب بیڑا اٹھا لیا۔ تو یہ سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انگریزوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی کہ انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کو بغاوت کا ذمہ دار مانتے تھے نا، تو انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھی کتاب اپنی، جس کے اندر انہوں نے بہت دلیری کے ساتھ یہ واضح کیا کہ بغاوت کے ذمہ دار مسلمان نہیں بلکہ انگریزوں کی ناقص پالیسی ہے، انگریزوں کی خراب پالیسی ہے، جس کی وجہ سے عوام نے بغاوت کی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے بہت دلیری کے ساتھ، اس وقت انگریزوں کے سامنے یہ بات رکھنا کتنا مشکل تھا، لیکن سر سید جو تھے انہوں نے بہت دلیری کے ساتھ یہ بات رکھی، انگریزوں کی خامیوں کو انڈیکیٹ کیا، انہوں نے خامیوں کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی خود کی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے بغاوت عوام نے کی ہے، ہم مسلمان یا ہر رعایا جو ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کی جو خراب حالت ہے، مسلمانوں کی جو زوال ہے، مسلمانوں کی جو گراوٹ ہے، پستی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو ترقی کا پہلا زینہ ہے وہ تعلیم ہے۔ تو انہوں نے مراد آباد اور غازی پور کے اندر انگریزی اسکول کھولے، تعلیم پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان تعلیم حاصل کر لیں گے تو مسلم سماج کی اصلاح ہوگی، برائیاں جو ہیں وہ دور ہوں گی، جو ہم لوگ دقیانوسیت کے اندر گرفتار ہو گئے ہیں اور مذہب کو صرف دقیانوسیت کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں، تو وہ بھی ختم ہوگا اور دقیانوسیت ختم ہوگی۔ اس کے علاوہ اقتصادی جو مسئلے ہیں وہ بھی سلجھیں گے، ہمارے اندر ایک پختہ سیاسی شعور پیدا ہوگا۔ تو یہ سب باتیں جو تھیں وہ سر سید نے کہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنا چاہیے، عوام کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ تعلیم پر انہوں نے زور دیا، انہوں نے کہا کہ انگریزوں کی خوبیوں کو اپناؤ، انگریزوں کے جو جدید علوم ہیں جو انگریز اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، وہ جدید علوم ہمیں حاصل کرنے چاہیے۔ انہوں نے 1864 عیسوی کے اندر غازی پور کے اندر سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو انگریزی کی جو اعلیٰ تعلیمی اور علمی اور تہذیبی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا ترجمہ اردو کے اندر کیا جائے، تاکہ ایسے لوگ جو کہ انگریزی نہیں جانتے ہیں وہ لوگ بھی ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کیا ہوتا تھا، فطری سائنس سے متعلق تجربات بھی کیے جاتے تھے، پریکٹیکل ہوتے ہیں نا جیسے آج کل سائنس کے اسی طرح کے پریکٹیکل کیے جاتے تھے، اور لیکچر دیے جاتے تھے اہم موضوعات پر۔ یہاں کا ایک اخبار نکالا انہوں نے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، جس میں اہم موضوعات پر انہوں نے مضامین نکالتے تھے، جو اعلیٰ جو انگریزی کے جو مضامین تھے ان کو بھی اس کے اندر شائع کرتے تھے، تاکہ ہم جو ہیں وہ ان لوگوں کی فکر سے فائدہ اٹھا سکیں، انگریزوں کی فکر سے اعلیٰ علمی جو ان کے مضامین تھے ان کو چھاپتے تھے وہ اس کے اندر۔ اس کے علاوہ سر سید کیا کرتے تھے کہ سر سید جو تھے انہوں نے 24 مئی 1875 عیسوی کو مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی۔ دیکھو سر سید کا جو تعلیم کا جو خواب تھا نا کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں، اس کا سب سے بڑی جو تعبیر ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، اور اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 24 مئی 1875 عیسوی کو مدرسۃ العلوم کی شکل کے اندر اس کی بنیاد رکھی، جو 8 جنوری 1877 عیسوی کو MAO کالج بنا، اور پھر 1920 عیسوی کے اندر وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل کے اندر تبدیل ہو گیا۔ تو اس طرح انہوں نے تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ انگریز جو ہیں وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی ترقی کے اسباب کو جاننے کے لیے 1869 عیسوی میں اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انہوں نے انگلینڈ کا سفر کیا، اور وہاں انہوں نے کیمبرج اور آکسفورڈ کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ کس طرح وہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کس طرح چلتے ہیں، کس طرح تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ باتیں انہوں نے دیکھ کر کے وہ وہاں کی ترقی کے اسباب پر غور و فکر کرنے کے بعد
ہندوستان واپس آئے اور 1870 عیسوی کے اندر انہوں نے تہذیب الاخلاق ایک رسالہ نکالا۔ تہذیب الاخلاق جو رسالہ تھا، اس رسالے کے ذریعے انہوں نے یہ چاہا تھا کہ مسلمانوں کی علمی اور تہذیبی ترقی ہو۔ انہوں نے خود نے بھی مضامین لکھے اس کے اندر اور اپنے رفقا سے بھی اس میں مضامین لکھوائے۔ تو ان مضامین کے ذریعے کیا ہوا کہ پہلی مرتبہ ہمارے اندر، ہماری جو نئی نسل ہے، ہماری جو قوم ہے، اس کے اندر ایک علمی فکری روح پیدا ہوئی، جو بے عملی پیدا ہو گئی تھی۔ ہم جو غدر کے بعد مایوسی کے اس میں گڑھے میں چلے گئے تھے، ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ اب عمل کرنے سے کوئی مطلب حاصل نہیں ہو سکتا، عمل کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بے عملی جو ہمارے اندر آ گئی تھی وہ دور ہوئی اور ہمارے اندر ایک جوش پیدا ہوا، ہمارے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ سر سید نے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر مضامین لکھے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھایا، کیسے کھانا چاہیے، کھانے پینے کے طور طریقے کیا ہونا چاہیے، لباس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، بحث کرنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، فکر کا کیا طریقہ ہے۔ ہماری فکر تک کو انہوں نے تبدیل کر دیا، ہمارے سوچنے سمجھنے کا انداز انہوں نے بدل دیا۔ تو یہ بات جو تھی وہ سر سید کے مضامین کے ذریعے، سر سید کے لیکچرز کے ذریعے یہ واضح ہوئی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اکیلے ہی کیا۔ دیکھو ابتدا جو تھی وہ انہوں نے اکیلے ہی کی، انہوں نے کسی کی مدد نہیں کی۔ یہ جو ان کے رفقا ہیں، حالی ہیں، شبلی ہیں، نذیر احمد ہیں، ذکاء اللہ ہیں، محسن الملک ہیں یا وقار الملک ہیں، یہ لوگ تو بعد میں آئے ہیں۔ پہلے تو سر سید نے اکیلے ہی اپنے کام کیا۔ تو جو وہ اپنے مضمون میں کہتے ہیں نا کہ اپنی مدد آپ کرو، تو وہ بات کیا ہے کہ سر سید کی خود کی زندگی کس کے ذریعے بھی ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے جس کی مثالیں میں نے ابھی آپ لوگوں کو دی ہیں کہ سر سید جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا اپنی قوم کو کہ کس طرح وہ تباہی کے گڑھے کے اندر پڑی ہوئی ہے، کس طرح وہ ذلت کے گڑھے میں پڑی ہوئی ہے، تو سر سید جو ہیں وہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خود کچھ کر گزرنے کی صلاحیت ان کے اندر، جتنی بھی صلاحیت تھی، جو بھی کام کرنے کی صلاحیت تھی، وہ خود انہوں نے انجام دی۔ وہ جو یونیورسٹی قائم کی ہے، وہ کیسے چھوٹی سی چیزوں سے ایک جگہ سے چندہ اکٹھا کیا۔ کام معمولی ہے کیا؟ آسان ہے یہ کام؟ کبھی بھی ان جو بڑے بڑے کاموں کو انجام دیا ہے انہوں نے، آج ہم سوچتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح سر سید نے جد و جہد کی ہوگی، کس طرح سر سید نے اپنی پوری زندگی اپنی قوم کے لیے لگا دی۔ تو یہ بات جو ہے، یہ ان کے مضمون میں جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ان کی عملی زندگی کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے سر سید کے دور کو، سر سید کی شخصیت کو ہم ان کے مضامین کے ذریعے، ان کے اس مضمون کے ذریعے، جو اپنی مدد آپ ان کا مضمون ہے، اس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس مضمون کے اندر ہم ان کی شخصیت کی واضح تصویر، ان کی فکر کی واضح تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے وہ ترقی کے زینے چڑھ سکتا ہے اگر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکتا ہے، اپنے کام کو خود انجام دے سکتا ہے، اپنی مشکل کو خود حل کر سکتا ہے۔ اگر اس میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر ناممکن بات ہے کہ اسے کوئی پیچھے ہٹا دے۔ تو یہ بات ہمیں کیا ہے، سر سید نے سکھائی ہے۔ سر سید کے مضامین کو غور سے پڑھو، سر سید کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور ان کے دور کی روشنی کے اندر یہ دیکھو کہ وقت جو ہے، کسی بھی دور کے اندر کوئی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، لیکن اگر انسان یہ ٹھان لے کہ مجھے کسی اور کا انتظار نہیں کرنا ہے، مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھی اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہوں، تو یقیناً وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنی جد و جہد کے ذریعے اپنی مشکلوں کو، اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے، اپنے کاموں کو انجام دے سکتا ہے۔ تو سر سید کے کاموں کے ذریعے ہم ان کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے مضامین کو سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس مضمون کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بنیادی خیال کیا ہے، سر سید اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم سر سید کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آئندہ ہم دوسرے کسی لیکچر کے اندر کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔